بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل للعالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم. یہ کچھ چار مصرعیں ملاحظہ فرما لیجیے گا. اس شعر کا عنوان ہے مولا علی. سب کا آقا سب کا رہبر سب کا مولا ہے علی. سب کا آقا سب کا رہبر سب کا مولا ہے علی. جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی. جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی. سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا, وہ خدا کتنا بڑا ہوگا جس کا بندہ ہے علی. اس شعر کا عنوان ہے نیند آتی نہیں. سید بے کس غم خاروں کو موت آتی نہیں. سید بے کس غم خاروں کو موت آتی نہیں. عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں. تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر کی. تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر کی. نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں. نعرہ سلوات. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر
ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، رے افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر، رے 18 برس پال کے پروان چڑھایا، اور غیثیوں والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر ہے علی اکبر، کہ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دلہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دلہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، رے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دلبر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، رے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر، یہ جو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ
ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر. آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر. چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہ جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. نعرہ صلوات. صلوات پڑھیں. ضیائے خون شہیداں کی دلکشی زینب، ضیائے خون شہیداں کی دلکشی زینب، حسینیت کے چراغوں کی روشنی زینب، ضیائے خون شہیداں کی دلکشی زینب، کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے، کیا وہ راہ میں بڑھتا کلمہ گویوں نے، کہ جیسے تھی نہ نواسی رسول کی زینب، اور عزائے شاہ میں سب زندگی تمام ہوئی، عزائے شاہ میں سب زندگی تمام ہوئی، نہ اپنے اونو محمد کو رو سکی
زینب علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم علی کے لال کا لاشا تڑپ اٹھا اس دم تمہارے بازو میں جس دم رسن بندھی زینب حسینیات کے چراغوں کی روشنی زینب صلوات پڑھنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات محمد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور حسین کشتی نجات ہیں۔ راہ نجات کے عنوان سے مسلسل ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور نجات حاصل کرنے کے اور ہدایت حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کیا کیا اس راہ میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، اس کا جائزہ لینے کی انشاءاللہ کوشش رہے گی۔ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو نجات نہ چاہتا ہو۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کا اینڈ اچھا ہو جائے، اس کی عاقبت اچھی ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے، اس کا جو ہے وہ انجام کار وہ بہتر ہو جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے۔ کہاں پہنچ جائے؟ جنت تک پہنچ جائے۔ یہ جو آپ کو موسم کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ ذکر حسین ابن علی کے صدقے میں یہ گرمی حاوی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کربلا کی گرمی سے زیادہ سن 61 ہجری میں جو گرمی تھی
اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی گرمی نہیں ہے. اور حدیث پیغمبر کی روشنی میں مومنین کے دلوں میں امام حسین کی محبت کی ایک ایسی گرمی پائی جاتی ہے کہ جس گرمی کے نتیجے میں کوئی دوسری گرمی انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. تو عزیزان گرامی، یہاں پر یہ بات میں کلیئر کرتا چلوں ابتدا میں ہی کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میں جنت تک پہنچ جاؤں. کوئی ہے ایسا کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو؟ کوئی ہے اس مجمع میں ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ جی ہمیں جنت ونت نہیں چاہیے؟ بتائیے، کوئی ہے ایسا؟ یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ نہیں سب کو جنت چاہیے، اور ابھی 2 منٹ کے بعد یہ سب بولیں گے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے. دیکھیے درود بھیجیے پر محمد و آل محمد. میرے مولا نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور آپ کے پہلے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، سنیے نا سب نے حدیث، 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو جنت کے شوق میں، جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. لیکن میں علی وہ ہوں، اے میرے اللہ، نہ میں تیری جنت کے لالچ میں تیرے آگے سر کو جھکاتا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف سے تیرے آگے سر کو جھکاتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیرے سامنے سر جھکایا ہے. تو جنت کے لالچ میں عبادت کرنا یہ کوئی ٹھیک ہے، منزل ایمان ہے، لیکن ایک پس درجے کی منزل ہے یہ، کہ وہ جنت کے لالچ میں، کہ صاحب وہ جہنم کے خوف میں. لیکن میرے مولا نے بتایا کہ عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے. کہ بھائی جنت کس نے بنائی ہے؟ بتائیے. اللہ نے بنائی ہے نا. جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. جنت بھی اللہ کی ہے، جہنم بھی اللہ کی ہے. لیکن انسان اگر جنت اور جہنم کے تصور سے اوپر اٹھ کے عبادت کرنے لگے اور وہ یہ کہے کہ اے میرے اللہ، میں تو تجھے خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اب تیری مرضی ہے چاہے جہنم میں بھیج دینا، تیری مرضی ہے چاہے جنت میں بھیج دینا، پھر اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے. درود بھیجتے ہوئے محمد و آل محمد. آ جائیے، آگے آ جائیے. ایک مرتبہ اور درود بھیج دے پر محمد و آل محمد. کیا میں نے عرض کیا کی خدمت. اب بتائیے کہ ہر انسان، وہ پہلا سوال کہ کون انسان ہے کہ جو جنت نہیں چاہتا؟ ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے. ساری عبادتیں کس لیے ہیں؟ بتائیے. کچھ مائنڈ چینج ہوا؟ کچھ فکر بدلی؟ جنت کے لالچ میں عبادت کرنا یہ چھوٹی فکر ہے، جہنم کے خوف سے عبادت کرنا یہ چھوٹی فکر ہے. میرے مولا نے انسان کو ایک بلند فکر عطا کی ہے کہ دیکھو جنت اور جہنم کے تصور سے باہر نکلو، اس کے لیے عبادت کرو جس نے جہنم بھی بنائی ہے، جس نے جنت بھی بنائی ہے. اس کے لیے عبادت کر کے دیکھو. کبھی آپ اللہ کی بارگاہ میں جنت اور جہنم کے تصور سے اوپر اٹھ کے اس کے آگے سر جھکائیے، پھر دیکھیے آپ کو کیا لطف آتا ہے. کیا ہے میرے اللہ، وہ افوض امری اللہ، وہ قرآن کی آیت ہے، وہ افوض امری اللہ، اے میرے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کیے، میں سب کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اے اللہ میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کیا. جب سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تو پھر یہ تمنا کیوں ہے کہ میرے اللہ مجھے جنت میں بھیجنا؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ تمنا کیوں ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں کہاں بھیجے گا؟
کیا اللہ کو یہ نہیں پتا ہے کہ اسے کہاں بھیجنا چاہیے؟ اگر ہم جنت میں اپنی مرضی کے مطابق چلے گئے تو پھر یہ تو اپنی مرضی کے مطابق ہو گیا، اللہ کی مرضی کہاں گئی؟ ایک درود بھیج دے پر محمد و آل محمد۔ کمال انسانیت تو یہ ہے نا کہ اپنی مرضی کے مقابلے میں، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی جس کی کوئی خواہش ہی نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی کوئی مرضی ہی نہ ہو۔ اب یہ تھوڑا سا ایک سنگین مرحلہ ہے، اس کو محسوس کیجئے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں رضا الہی کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، ذرا سوچئے کہ کتنا ہم اللہ کی مرضی کے خاطر کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کی خاطر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی اپنی خواہشیں دفن ہو جائیں، اپنی تمنائیں ختم ہو جائیں، اپنی مرضی ختم ہو جائے کہ میرے معبود میری کوئی مرضی نہیں ہے، تیرا جی چاہے تو جہنم میں بھیج دینا، تیرا جی چاہے جنت میں بھیج دینا، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے جہنم میں بھیجا اور تیری مرضی یہی ہے کہ میں جہنم میں رہوں۔ سمجھ لیجئے، بہت ہی تھوڑا گہری بات ہے۔ اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میں یہاں رہوں تو میں تو اسی پہ خوش ہوں جس پہ تو خوش ہے، اور اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میں جنت میں رہوں تو میں اس پہ خوش ہوں۔ یعنی میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری رضا وہی ہے جو تو چاہتا ہے۔ اسی بات کی طرف میرے مولا نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو، جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرو، جہنم کے خوف میں عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے اس کی عبادت کرو۔ اور جب پوچھا گیا میرے مولا سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو جنت میں جانا پسند ہے یا مسجد میں بیٹھنا پسند ہے؟ اللہ علی سے میرے مولا سے پوچھا کہ دیکھیے یہ سب نجات کی باتیں ہیں، یہ وہی راستہ ہے کہ جو انسان کو نجات تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ باریک فرق محسوس کر لیا اگر آپ نے کہ میری مرضی کچھ نہیں ہے اس کی مرضی کے مقابلے میں، بس نیا پار ہے، نیا پار ہے، ہو گئی نجات۔ اور جب تک اپنی چلائیں گے، جب تک اپنی چلائیں گے جیسے شیطان نے چلائی ہے نا، جب کہا وہ سجدہ کر لے، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کر لے، اس نے کہا جی نہیں، سجدہ تو صرف تجھے کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ کہا اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ شیطان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اللہ کو تو سمجھ رہا تھا کہ لائق عبادت اس کے لیے سجدہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ جو کچھ اللہ کہہ دے وہی عبادت ہوا کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ عقل جب انسان کی ختم ہو جائے تو پھر وہ عبد محض بنتا ہے، وہ پھر عبادت اور عبودیت کی منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے مولا سے کہا کہ یہ بتائیے جنت میں جانا پسند ہے یا مسجد میں بیٹھنا پسند ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں جانے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے۔ ایک درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ یہ باریک فرق ہے عزیزان گرامی کہ بس انسان کو یہاں پر پہنچنا ہے کہ میری کوئی رائے نہیں ہے، میری کوئی رائے نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ ذرا سی زیادہ بارش ہو گئی، کیا بھائی بارگاہ الہی، شکوے شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ بارش ہو جائے تو شکایت، زیادہ دھوپ نکل جائے تو شکایت، بیماری تھوڑی سی لمبی کھنچ جائے تو شکایت، دوسرے کو زیادہ پیسے والا دیکھ لیں تو شکایت کہ اے اللہ ایک میں ہی ملا ہوں جسے غریب زندگی گزارنی ہے، ایک میں ہوں جس کے اوپر ساری بیماریاں تو لاتا ہے، اے اللہ ایک میں ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کبھی سوچا ہے ہم نے؟ بیماری تو شکایت، غربت تو شکایت، بارش تو شکایت، دھوپ تو شکایت، کیا ہے؟
یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدائی جو ہے وہ ہمارے حساب سے چلنی چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام قدرت ہماری مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. عزیزان گرامی، یا تو پھر انسان اپنی مرضی کے مطابق نظام قدرت چلا لے، یا پھر اگر کسی کو رب مان لیا ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق چلے اور لبوں پہ جنبش نہ ہو، پیشانی پہ شکن نہ ہے. یہ ہے، یہی وجہ ہے. کربلا میں کیا ہے کہ ایک طرف جناب اون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے، بیچ میں جناب زینب ہے، اور سر سجدہ خالق میں ہے کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان. اے مالک تیری مرضی پہ ہم راضی ہیں. کہاں سے ملے گی یہ نجات کی باتیں؟ کربلا سے ملے گی. ہمیں ذرا سی مصیبتیں پڑ جائیں تو ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، لیکن کربلا میں دیکھیے کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں ہیں. ماں جائے ذبح کیے جا رہے ہیں، گود کے پالے قتل کیے جا رہے ہیں، سامنے لاشوں پہ لاشیں بچھے پڑے ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، بے پردہ ہو چکی ہیں خواتین، لیکن زبان پر کیا ہے؟ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ. میرے مالک اگر تیری یہی مرضی ہے تو ہم اسی پر راضی ہیں. میرے مالک اگر تیری یہی مرضی ہے تو ہم اسی پر راضی ہیں. یہ ہے درس کربلا. یہ نہیں کہ اگر 6 مہینہ بیماری طول پکڑ گئی تو پھر بارگاہ الہی میں شکوے شکایت کرنا شروع کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی اللہ کی مرضی کو سمجھا ہی نہیں. اس کا مطلب ابھی ہم نے رضا الہی کو سمجھا ہی نہیں. ایسے ہی تھوڑی اہل بیت کو سند مل گئی کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہتا ہے. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے. یہ اہل بیت کی شان. اہل بیت کے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، تو ہمیں اس طرف چلنا ہے. البتہ یہ بہت سخت منزل ہے، اتنی آسان بات بھی نہیں ہے کہ انسان رات کو سوئے اور جب صبح اٹھے تو بہت بڑا رضا الہی پہ چلنے والا. نہیں، پریکٹس کرنا پڑے گی، اس کے پہ چلنا پڑے گا، اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو بار بار سمجھانا پڑے گا، اپنے نفس کو بار بار تلقین کرنا پڑے گی کہ دیکھو تم علی کے چاہنے والے ہو، تم حسن کے ماننے والے ہو، تم کربلا کے ماننے والے ہو، تم حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہو. اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ کہہ کے گزر جائیں کہ اے میرے مالک اگر اسی میں تیری مرضی ہے تو ہم تیری مرضی پر راضی ہیں. اس لیے کہ کربلا سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. نجات کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے مرضی پروردگار کے اوپر اپنی رضا کو پیچھے رکھنا اور مرضی الہی کو مقدم کر دینا. یہ ایک راستہ ہے. اور ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کو، یہ ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، زمانے کے امام کو پہچاننا اور ایسا کام کرنا کہ ہمارے لیے امام کے منہ سے دعائیں نکل جائیں. ہمارے لیے امام کے منہ سے دعا نکل جائے. اس لیے کہ جس کے لیے امام دعا کر دیں پھر اس کی نجات کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں، 2 باتیں میں نے کی، اپنے امام کو، اپنے ہادی کو پہچاننا اور ایسا کوئی کام کرنا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، شاید میری بات اس سے واضح ہو سکے. پیغمبر اکرم کا زمانہ ہے، جنگ خیبر ابھی فتح کیا ہے. جنگ خیبر فتح کر کے جو ہے رسول اللہ آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے برا ابن معرور. اب دیکھیں، ایسا کچھ کریں کہ امام آپ کو دعا دیں، اپنے امام کو پہچانیں اور ایسا کچھ کریں کہ امام کے لبوں سے دعائیں نکلے ہمارے لیے. برا بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہودی عورت نے
ایک بکرے کی ران بھون کر کے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجی، لے کر کے آئے کہ لیجیے یا رسول اللہ، یہ یہودی عورت ہے، جنگ خیبر یہودیوں سے ہوئی نا، پتہ آپ کو، جب بہترین بھنی ہوئی ران ہے، پکا ہوا کھانا ایک دم لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. اور برا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بھنی ہوئی ران ایک دم بہترین خوشبو آ رہی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ تابڑ توڑ کھانا شروع کر دیا. مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے فرمایا کہ برا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے تم نے کھانا شروع کر دیا، ان سے اجازت بھی نہیں لی. برا نے ایک جملہ کہا کہ یا علی، کیا آپ رسول اللہ کو جو ہے وہ معاذ اللہ کنجوس سمجھتے ہیں، بخیل سمجھتے ہیں؟ ارے مولا نے فرمایا نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو، جو زمانے کا ہادی ہوتا ہے، جو نمائندہ الہی ہوتا ہے، جو ہادی پروردگار ہے، نبی مرسل تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے، لیس لی ولیس لکا ولیس لأحد من الخلق ان یتقدم علی رسول اللہ. دیکھو، زمانے میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کے اوپر سبقت لے سکے، حتیٰ کہ نہ تم، حتیٰ کہ نہ میں، مجھے بھی یہ حق نہیں ہے. اور کہ لا فی فعل ولا فی عمل ولا فی قول ولا فی اکل ولا فی شرب، کسی چیز میں بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ چلنے میں، نہ بولنے میں، نہ بات کرنے میں رسول اللہ پہ سبقت نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بڑی، یہ بڑا خلاف ادب ہے نا کہ کائنات کا رسول بیٹا، آپ نے اجازت بھی نہیں لی. آپ دیکھیں یہ چیز ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگی میں اور اصحاب کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب ہمارے امام کوئی بات بیان کرنا چاہتے تھے، مثلا کسی صحابی سے، آپ نے سنا ہوگا یہ بار بار یہ جملہ کہ کوئی صحابی بیٹھے ہیں، رسول خدا نے فرمایا یا کسی امام نے فرمایا کہ مثلا کیا تم یہ بات جانتے ہو، مثلا کیا تم فلاں بات جانتے ہو، تو صحابی اگر اس بات کو جانتے بھی تھے تب بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں یا رسول اللہ، ہاں ہم جانتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتا ہے. یہ جملے بار بار روایتوں ہم کو ملتے ہیں. یہ سمق ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہوئے بھی نہیں کہتے تھے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، آپ ہی بتائیے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو سبقت نہیں. ران اتنے وہ کھاتے چلے جا رہے ہیں، کھاتے چلے. کون؟ برا. اب آپ دیکھیے صاحب، مولا علی نے ٹوکا، انہوں نے کہا صاحب ٹوکیو کی نہیں، آپ رسول اللہ کو کنجوس سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، کنجوس کی بات نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ پہ سبقت نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، نہ کھانے پینے میں، نہ بولنے چالنے میں. بھائی اتنا کہنا تھا. اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گوشت کی جو ران تھی اس میں اللہ نے آواز پیدا کی اور وہ بول اٹھی، یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے گا، میں زہر آلود ہوں، میں مجھے بہت سخت خطرناک زہر ہے میرے اندر. برا بھی سن رہے ہیں نا، سبھی سن رہے ہیں نا. جب وہ گوشت سے جب آواز بلند ہوئی تو سبھی نے سنی، وہ برا بھی نے بھی سنی، وہ یہودی عورت بھی سن رہی ہے، یہیں پہ سامنے کھڑی ہوئی ہے ابھی وہ. اب وہ تو سٹی پٹی گم برا کی، یہ جو ہے. اور ادھر جو ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے اس یہودی عورت کو دیکھا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے یہ کیا کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہے کہ آپ جنگ خیبر بھی فتح کر کے آئے، نہ جانے میرے کتنے رشتہ دار وہاں کے اوپر مارے گئے، قتل ہوئے، دنیا چلے گئے. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا وہ لوگ حق پہ تھے. تو میں نے سوچا کہ اس ران میں زہر ملا کے لے کے جاتی ہوں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا سچے نبی نہیں ہیں. اگر اس کو کھا گئے تو دنیا سے گزر جائیں گے، میں انتقام لے لوں گی، میرا بدلہ پورا ہو جائے گا. اور اگر آپ بچ گئے اور آپ کو پتہ چل گیا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. میری تو دونوں حالت میں جیت ہے نا. میری تو دونوں حالتوں میں میری پتہ ہے، یا تو مجھے میرا بدلہ مل جائے گا، میں انتقام لے لوں گی آپ سے،
اور یا مجھے ہدایت مل جائے گی. اور یہ گوشت بول رہا ہے، آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں. یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، اسی وقت مسلمان ہوتی ہوں. ایک درود بھیجتے پر محمد والے محمد. عزیزان گرامی، ابھی بات ہو ہی رہی تھی، اور یہاں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کہا میں مسلمان ہوتی ہوں. کہا ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو گئی. ہاں یہ برا جو ہے یہ اپنا یہاں ان کا تو دیکھیے کیا ہوا، یہ اتنے اپنا کروٹیں بدلنے لگے. بس خطرناک زہر تھا، رسول اللہ کی اجازت سے تو کھایا نہیں تھا. اگر رسول کی اجازت سے کھاتے تو رسول اللہ ضامن ہوتے، رسول اللہ کی ضمانت میں چلے جاتے. اجازت تو لی نہیں، تو لہٰذا یہ جو عورت تھی رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی غلطی کی وجہ سے گیا ہے، یہ برا جو گیا ہے. یہ جو کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدلتے بدلتے تو 2-4 منٹ میں ان کا کام تمام ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میاں کو پیارے ہو گئے برا وہیں پہ ڈھیر. رسول اللہ نے فرمایا یہ اپنی غلطی سے گیا. خوش فہمی میں مت آنا کہ ہم نے زہر کھلا دیا اور ہمارا زہر اثر کر گیا. رسول اللہ نے فرمایا یا علی ذرا نزدیک آؤ اور مقداد کو بلا لو، عمار کو بلا لو، جو خاص صحابی تھے، کا سب کو بلاؤ. اس کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ زہر جو ہے زہر قاتل ہے. اور ہم ایک مرتبہ سارے خاص اصحاب کو بلایا اور نبی نے فرمایا چلو پڑھو بسم اللہ الکافی بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ الشافی بسم اللہ المعافی. یہ پڑھتے رہو، اللہ کا نام لے کر کھاتے رہو. سب نے پیٹ بھر کے کھایا، پوری ران ختم ہو گئی. اب وہ حقی بکی کا دیکھو تم جو ہماری حقانیت کی دلیل مانگ رہی تھی یہ دوسری دلیل ہے. یہ تم ہماری حقانیت کی دلیل مانگ رہے، وہ اپنی مرضی سے گیا ہے. یہ خیال نہ کرنا کہ زہر نے اثر کیا ہے. ہم چاہیں گے تو زہر اثر کرے گا، ہم نہیں چاہیں گے تو زہر اثر نہیں کرے گا. درود بھیجتے پر محمد والے محمد. اب جس مقصد کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ سنایا اور جس اہمیت دی آپ کو جو بات میں وہاں سے لے کر کے چلا تھا کہ اپنے امام کی دعا لیجئے. ایسا کچھ کیجئے کہ امام آپ کو دعا دیں. جنازہ موجود ہے بنا کا، گھر والے لے گئے، غسل و کفن سب ہو گیا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، تیاری ہو گئی جنازے کی. اب رسول اللہ کو بلایا گیا کہ صاحب وہ نماز پڑھ دی، نماز جنازہ ادا فرمائیے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آتے. کہ یا رسول اللہ علی تو کسی کام سے گئے. کہا جب تک علی نہیں آ جائیں گے، جب تک علی نہیں آ جائیں گے تب تک ان کا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا کہ جب علی نے ان کو ٹوکا تھا تو کہ نہ کھاؤ رسول اللہ کی اجازت کے بغیر، رسول اللہ سے پہلے نہ کھاؤ، تو انہوں نے پلٹ کے علی کو جواب دیا تھا کہ کیا رسول اللہ کو آپ بخیل سمجھتے ہیں؟ یہ ایک طریقے کی بے ادبی تھی علی کی شان میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک طریقے کی بے ادبی تھی علی کی شان میں. پلٹ کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ سیریس نہیں کہا تھا، برا نے مذاق کیا تھا، مذاق میں یہ جملے کہہ دیے تھے. تو میرے نبی نے معلوم ہے کیا فرمایا پلٹ کے؟ کہا جی مذاق کیا تھا اسی لیے علی کو بلا رہا ہوں. اگر سیریس کہا ہوتا تو جتنے عمل اس نے آج تک انجام دیے کوئی نہ بچتا. اگر سیریس کہا ہوتا تو نامہ اعمال خالی ہو چکا ہوتا. چونکہ مذاق کیا تھا اس لیے ایک مرتبہ علی کو بلایا گیا. علی تشریف لائے. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یا علی ذرا ان کا حساب کلیئر کرو.
انہوں نے تم سے ایسی ایسی بات کہی تھی. معلوم ہے میرے مولا نے کیا فرمایا؟ رحمک اللہ یا برا کنت قواما و صواما. اے برا اللہ تمہارا بھلا کرے. تم دن کو نماز پڑھتے تھے, رات کو نماز پڑھتے تھے, دن کو روزہ رکھتے تھے. حضرت علی نے گواہی دی کہ اے برا تم نمازی بھی تھے, تم روزے دار بھی تھے. رحمک اللہ, یہ لفظیں ہیں, اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہارے پر رحمت نازل فرمائے. ایسے جو ہم لوگ دوسروں کو دعائیں دے دیتے ہیں, اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہارا بھلا کرے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا علی تو خود ہی کرے اللہ تمہارا بھلا کرے, اللہ تمہارا بھلا کرے, اس کا مطلب علی راضی ہے, اب تو نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو رسول نے فرمایا کہ جب علی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے تو اب نماز جنازہ کی ضرورت کیا ہے؟ نماز جنازہ تو ہم پڑھا دیں گے اب, لیکن نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو علی دعا دے دیں, یہ بات تھی, جس کے لیے علی دعا کے الفاظ اپنی زبان پر جاری فرما دیں, اس کی نجات ہو گئی, اس کی نیا پار ہو گئی. جب علی نے کہہ دیا رحمک اللہ, اب میں یہاں کے اوپر ایک میسج دے دوں. 50 60 70 80 سال جتنی بھی زندگی ہے, اس سے زیادہ تو آج کل ہو ہی نہیں رہی ہے. 60 کے بعد جو ہے انسان تیاری کرنے لگتا ہے, اور آج کل تو جوان بھی گزر جاتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے. کچھ ایسا کر کے جائیں, کچھ ایسا کر کے جائیں کہ جس پر آپ کو یہ یقین ہو کہ ہاں اس عمل پر میرے مولا نے مجھے دعا دی ہوگی. آپ کی دکان ہے, میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں سامنے کی, بہت لمبا چوڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نیت کی بات ہے. آپ کی دکان ہے, ایک چاہنے والا آیا مولا کے تبرک لینے کے لیے مثال کے طور پر, یا نئے تبرک لینے کے لیے, ایسے سامان لینے کے لیے. آپ نے 100 روپے کلو ایک چیز خریدی تھی, آپ 105 روپے بیچتے تھے, 110 روپے کلو بیچتے تھے, 10 روپے پروفٹ لیتے تھے. آپ دل میں نیت کریں مولا علی یہ آپ کا چاہنے والا ہے, مولا حسین یہ آپ کا ماتم دار ہے, سب سے 10 روپے لیتا ہوں, اس سے صرف 5 روپے لوں گا کیونکہ یہ آپ کا عاشق ہے. کچھ نہیں کیا آپ نے اس کو دے دیا, لیکن ڈیل کس سے کی آپ نے؟ یہ بہت اہم بات ہے. اس سے کچھ نہیں کہا, یہ نہیں کہ اس پہ احسان جھاڑیں, اس پہ احسان جتائیں کہ سب سے ہم 10 لے تم سے 5 لے, اس سے مطلب ہی نہیں کچھ. اپنی ڈیلنگ کس سے کی آپ نے؟ مولا سے. جب آپ ان کے چاہنے والوں کا خیال رکھیں گے, مجھے بتائیے کہ مولا یہ نہیں کہیں گے جا اللہ تیرا بھلا کرے؟ کیا معاذ اللہ ہمارے مولا معاذ اللہ اتنے وہ ہیں کہ وہ دعا بھی نہ دیں گے ہمیں؟ آپ نکل رہے یہاں سے, کسی عزادار کی جوتیاں سیدھی کر دی اور مولا حسین سے کہا مولا چونکہ آپ کا چاہنے والا ہے سیدھی کر رہا ہوں, آپ سے میری ڈیلنگ ہے. کیا مولا حسین نہ کہیں گے جا اللہ تیرا بھلا کرے؟ آپ کہیں کہ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, بزنس مین ہیں, آپ نے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا اور یہ کہہ کر کے مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے, یہ بھی آگے بڑھ جائے, تو کیا مولا یہ نہ کہیں گے کہ جا اللہ تیرا بھلا کرے؟ تو نے میرے چاہنے والے کی آبرو رکھ لی, تو نے میرے چاہنے والے کی عزت رکھی, تو نے میرے چاہنے والے کو آگے بڑھا دیا. اگر کسی چاہنے والے نے آپ کا دل توڑ دیا اور آپ نے علی سے کہہ دیا مولا اس نے میرا دل توڑا, لیکن کیونکہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے, شہزادی زینب کیونکہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے, مولا حسین چونکہ یہ آپ کے اوپر گریا کرتا ہے, اس نے میرا دل توڑا, کوئی بات نہیں, آپ کے عشق آپ کی محبت کی خاطر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے معاف کیا. کیا میرے مولا پلٹ کے یہ نہ کہیں گے جا تو نے میرے چاہنے والے کی لاج رکھی ہے, اللہ تیری لاج رکھے؟ یہ جملے میرے اور آپ کسی کے لیے بھی مولا کی زبان پر اگر آ جائیں, سمجھ لیجیے نجات مل گئی, نجات مل گئی. عزیزان گرامی,
اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی، تھوڑی سی اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا، تھوڑی سی دنیا میں جو یہ چمک دمک ہے اس سے تھوڑا سی اپنی آنکھوں کو بند کرنا پڑے گا، لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا ہوگا۔ لوگ جو ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اپنے مولا کی مرضی کو نگاہ میں رکھیں گے تو یہ جتنی مس گائیڈنس ہے، جتنی گمراہی ہے، جتنی یہ الٹی سیدھی باتیں ہیں، جو کان بھرنے والے لوگ ہیں، جو چڑھانے والے لوگ ہیں، جو الٹی سیدھی کانوں میں لوگ باتیں کرنے والے، یہ ساری چیزیں خود بخود دب جائیں گی جب مولا کی مرضی کی اہمیت انسان سمجھ جائے۔ یقین جانیے، آپ دیکھیں مولا کے چاہنے والے بنے۔ کب مولا آج چاہتا ہوں ایک ایسے مولا کے چاہنے والے کا ذکر کروں کہ جس نے مولا کی مرضی کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ کون؟ جب مولا کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو بار بار شہزادی زینب یہ فرماتی تھیں کہ بھیا حسین، کربلا کی زمین پر بار بار یزید کے لشکر آ رہے ہیں، بار بار کوئی نہ کوئی لشکر آتا ہے، بار بار کوئی نہ کوئی لشکر آتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا تہلنے لگتی ہے، بھیا میرا دل بے قرار ہو رہا ہے، بھیا یہ بتاؤ کیا ہمارا بھی کوئی چاہنے والا اس دنیا میں ہے؟ بھیا کیا کوئی ہمارا چاہنے والا اس دنیا میں نہیں بچا؟ جب بھی میں پوچھتی ہوں کون آیا تو کہتے ہیں یزید کی فوج آئی، جب بھی میں پوچھتی ہوں کون آیا تو کہتے ہیں یزید کی فوج آئی، جب بھی پوچھتی ہوں اب کون آیا کہتے ہیں یزید کی فوج آئی۔ بھیا کیا ہمارا چاہنے والا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ کہا کیوں نہیں بہن زینب کیوں نہیں؟ ہمارا چاہنے والا ایک کوفے میں ہے، ہمارا چاہنے والا کوفے میں ہے۔ کہا بھیا کون؟ کہا ہمارا جو چاہنے والا ہے اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ کتنا مان تھا، کتنا ارمان تھا میرے مولا کو اپنے چاہنے والوں پر۔ یقین جانیے جتنا مان حبیب ابن مظاہر کے اوپر تھا اتنا ہی مان آپ کے اوپر بھی ہے حسین کو، اتنا ہی مان اس لیے کہ آپ کو بار بار میرے مولا نے یاد فرمایا، اے میرے شیعوں، اے کاش تم کربلا میں ہوتے۔ اجرکم اللہ، آپ کو خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آواز دی بھیا اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہے تو جلدی سے اس کو بلائیے۔ بس میرے مولا نے خط لکھا، خط لکھنے کے بعد قاصد کو دیا، قاصد کوفے پہنچا، کوفے پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، حبیب دسترخوان پر بیٹھے تھے، باہر آئے، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے حسین کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کیا حکم ہے؟ کہ آقا کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ خط کو لیا، خط کو کھولا، آقا کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، کبھی بوسے لیے، کبھی آنکھوں سے لگایا، کبھی بوسے لیے، کبھی آنکھوں سے لگایا، زار و قطار روتے جاتے ہیں۔ کیا لکھا تھا؟ اے حبیب، ہم دشمنوں کے نرغے میں کربلا میں گر چکے ہیں، اگر تمہارے پاس فرصت ہو تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ اللہ 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 آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آنسوؤں کو پوچھا، آنسوؤں کو پوچھا، اللہ 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 اللہ۔ آنسوؤں کو پوچھنے کے بعد شریک حیات کے پاس پہنچے، کہا کہ کیا بات ہے؟ شریک حیات نے پوچھا حبیب کون آیا ہے؟ کہا مولا کا قاصد آیا ہے اور مولا نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے، مولا ہمارے بیویوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں گھر چکے ہیں۔ کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھے تمہارا خیال آتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ بس ایک مرتبہ مومنہ کا جوش ایمان بلند ہوا، آواز دی، اے حبیب حبیب حسین کے بچے دشمنوں میں گرے ہیں، تمہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں حسین کی نصرت کو جاؤں۔ اجرکم اللہ، بس آزادارو۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا نہیں مومنہ، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، غلام کو بلایا، دیکھیے کیسے ہیں چاہنے والے، کیسے چاہنے والے۔ راستے بند ہیں کوفے سے کربلا کے سارے، ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ غلام سے کہا کہ یہ گھوڑا لے کے مجھے فلاں مقام پر ملنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ راستوں کو بدلتے ہوئے حبیب چلیں گے،
بس ایک مرتبہ وہ غلام جو تھا اس نے گھوڑے کو لیا اور فلاں مقام پہ جا کے انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد جب جناب حبیب پہنچے ہیں تو ایک گفتگو سنی ہے, جو گفتگو غلام اور اس جانور کے درمیان ہو رہی تھی. ایک گفتگو ہو رہی ہے, وہ گفتگو یہ ہے کہ غلام دیکھ رہا ہے کہ یہ جو بے زبان جانور ہے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, یہ جانور رو رہا ہے. غلام نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اگر تو اس لیے رو رہا ہے کہ تیرے مولا کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو دیکھ, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر حبیب نہ آئے تو حسین کی نصرت کے لیے تیرے اوپر سوار ہو کے میں خود اجرکم اللہ. حبیب اتنے میں آ گئے اور یہ گفتگو سن لی تو آواز دی, اے میرے مولا کتنے مظلوم ہو گئے آپ, کہ جانور بھی آپ کی بے کسی پہ آنسو بہا رہے ہیں. بس عزادارو ادھر حبیب چلے, بس میں نے مختصر کیا. حبیب چلے, ادھر حسین انتظار کر رہے ہیں, ادھر سے حبیب آ رہے ہیں. ایک مرتبہ کوفے کی طرف سے ایک گرد نمایاں ہوئی, آواز دی, اے بیٹا علی اکبر میرے قریب آؤ, اے بیٹا اون محمد ذرا قریب آؤ, اے میرے برابر کے بھیا عباس تم بھی ذرا قریب آؤ. سب ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا کی بارگاہ میں آ گئے. کیا ہوا؟ کہ دیکھو میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے, ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے پانی بھی نہیں ہے, ہم کیسے اس کی مہمان نوازی کریں گے؟ دیکھو جیسے ہی قریب آئے جا کے ان کا استقبال کرنا. بس ایک مرتبہ حبیب جب قریب آئے, ادھر سے قاسم آگے بڑھے, ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے, ادھر سے ابو الفضل عباس آگے بڑھے. جب بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھے اور ایک مرتبہ حبیب نے دیکھا کہ اکبر تشریف لا رہے ہیں, عباس تشریف لا رہے ہیں, ایک مرتبہ گھوڑے پر اپنے کو روک نہ سکے, شہزادوں کے قدموں میں خود کو گرا دیا. آواز دی, شہزادوں ارے غلام کو معاف کر دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. شہزادے اپنے جھرمٹ میں حبیب کو لے کر کے آئے مولا کی بارگاہ میں. ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اصحاب حسینی میں, ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اصحاب حسینی میں. جب یہ شور و غل ہوا تو جناب زینب کو یہ احساس ہوا کہ شاید کوئی آیا ہے. آواز دی, فضا ذرا قریب آؤ, ذرا جا کے دیکھو تو آیا کون ہے. ایک مرتبہ فضا گئی ہیں, کیا دیکھا حبیب آئے ہیں, مولا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں. بس دوڑی دوڑی واپس آئیں, کہا شہزادی مبارک ہو, شہزادی مبارک ہو. آپ یہ چاہ رہی تھی نا کہ کوئی آقا کی مدد کو آ جائے. جب بھی یزید کی فوج آتی تھی آپ کا دل بے قرار ہوتا تھا, آپ پوچھتی تھی اب کون آیا, اب کون آیا. شہزادی مبارک ہو, حبیب آ گئے, حبیب آ گئے. بس ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا, اے فضا ایک چھوٹی سی زحمت اور ہے, جلدی جاؤ اور جا کے کہو کہ اے حبیب تجھے علی کی بیٹی نے سلام پہنچایا ہے. بس فضا دوڑتی ہوئی آئی, آواز دی, حبیب اب تم کو مبارک ہو, علی کی بیٹی زینب نے تمہاری خدمت میں سلام پہنچایا ہے. پر اتنا سننا تھا, حبیب نے امامہ پھینکا, زمین کربلا پہ بیٹھ گئے, خاک کربلا کو اپنے سر پہ ڈالا. ارے غلاموں کا یہ وقار, شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا غلاموں کو زینب سلام پہنچائے. اللہ اللہ عزادارو, میں مجلس کو ختم کر دیتا, اس سلام سے ایک سلام اور یاد آ گیا. یہ وہ سلام تھا جو زینب نے حبیب کو پہنچایا, ایک سلام وہ ہے جو حسین نے آپ سب کو پہنچایا. جب حسین اکیلے رہ گئے, سید سجاد کے پاس آئے, غش کی عالم میں تھے, ایک مرتبہ بازو ہلایا, غش سے آنکھیں کھولو بیٹا, آنکھیں کھولی, ایک ہی بات کہی, اے بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا, میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا.
اے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اپنی عبادت اور اطاعت سے نزدیک رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنی معصیت اور نافرمانی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کی دعاؤں کا مستحق اور حقدار قرار دے. پالنے والے ہم سب کے سامنے ہم سب کے اعمال کو جب امام کے سامنے لے کے جایا جا پالنے والے ایسے اعمال کی توفیق دے جو امام کی خوشنودی اور رضا کا سبب بنے. پالنے والے ایسے کاموں سے ہمیں دور رکھ جو امام کی ناراضگی اور ان کے گریے کا سبب بنے. پالنے والے تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ حسین کے چاہنے والوں کی تمام انسانوں کی اور جو خاص طور سے حسین کا غم منا رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے عالم اسلام میں جو اس وقت خلفشار بے چینی ہے پالنے والے تو یہ محمد والے محمد کا واسطہ عالم اسلام میں پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پالنے والے جو ظالم ہیں جو انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں خاص طور سے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے پالنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما. پالنے والے مسلمانوں کی عالم اسلام کی مدد فرما. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.